اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے، ماہ رجب کی آمد ہے اور یقیناً تمام مومنین اور مومنات کمر بستہ ہوں گے اس معزز اور معظم مہینے سے استفادہ کرنے کے لیے. یقیناً نیکیوں کا حصول توفیقات خداوندی میں سے ایک توفیق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری بھی ایک بہت بڑی توفیق اور ایک بہت اہم کام ہے. عموماً ہم نیکیوں کے حصول میں تو سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے دوری میں تھوڑا سا تغافل برتتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اعلام نے، علم الاخلاق کے اساتذہ نے تزکیہ نفس، خود سازی یا کردار سازی کو دو مرحلوں میں، دو اسٹیپس میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 تخلیہ، نمبر 2 تحلیہ. تخلیہ یعنی ایمپٹی کرنا، ریموو کرنا اور غلاظت اور گندگی کو اپنے آپ سے دور کرنا، یعنی گناہوں سے اپنی روح کو دور کرنا. اور پھر تحلیہ، حلول کرنا، یعنی اس میں فل کرنا، اس میں انڈیلنا نیکیوں کو. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی برتن میں آپ کوئی مشروب پینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو دھوتے ہیں، خالی کرتے ہیں اور پھر اپنی پسند کا مشروب اس میں ڈالتے ہیں. تو اپنی روح کو پہلے گناہوں سے خالی کیجئے، مفسدات سے، غلط خیالات سے، منحرف عقائد سے، اور اس کے بعد اس میں نیکیاں ڈالیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں آدھی نیکیاں ہیں آدھے گناہ ہیں چلو برابر ہو گیا، یا نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں. دیکھیے مشروب کتنا ہی شیریں کیوں نہ ہو، ایک قطرہ زہر اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی تمام افادیت، یعنی انسان کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک گلاس شربت میں ایک قطرہ زہر کافی ہے. چنانچہ جہاں ہمیں نیکیوں کی تحصیل کے لیے، حصول کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، وہاں اپنے گناہوں، اپنی روح کو اپنے گناہوں سے بھی بچانا ہے. یہ ہے کردار سازی تزکیہ نفس کے دو مراحل، یعنی گناہوں سے دوری اور پھر نمبر 2 نیکیوں سے قربت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیکی کے مقابلے میں ایک گناہ موجود ہے جو اس نیکی کے تمام اثرات کو ختم کر دیتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ موجود ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے مقابلے میں لہو و لعب چیزیں موجود ہیں. اسی طرح عشق حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی موجود ہے، جو عشق حقیقی کی تمام افادیت کو ختم کر ڈالتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عشق مجازی مطلقاً حرام ہے. عشق مجازی اگر حدود، شرائط اور قیود، لمٹس اور ایگریمنٹس کے ساتھ ہو، نکاح اور صیغے کے ساتھ ہو، تو ایسا عشق اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ انسان ایسا عشق کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جلالی صفات، جمالی صفات. جلالی صفات یعنی قہر، سزا، غلبہ، حکومت، غصہ. جمالی صفات یعنی رحمت، ہمدردی، محبت، عفو، درگزر، نعمتوں کی فراوانی وغیرہ. جلالی صفات کو مردوں میں رکھا ہے، یعنی غضب، قہر، حکومت، غلبہ، سزا. اور جمالی صفات ہمدردی، محبت، شفقت اور عفو، درگزر، نعمتوں کی فراوانی، خدمت، یہ عورتوں میں رکھا ہے. اور ہر انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ مکمل بنے، اپنی شخصیت کی تکمیل کرے. چنانچہ وہ اپنی شخصیت میں روزانہ، ہفتہ، مہینہ یا سال کی بنیاد پر اپنی شخصیات کو نکھارتا ہے. اور جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں کچھ صفات ایسی
کم ہیں کہ جو خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مجھے کسی کے ساتھ قربت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ مرد ان جمالی صفات کے لیے عورت سے شادی کرتا ہے، اور عورت ان جلالی صفات کے حصول کے لیے مرد سے شادی کرتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خود آدم علیہ السلام کی ہے کہ جنت ملنے کے باوجود ان کو اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے ایک ساتھی کی تلاش تھی کہ جس میں جمالی صفات ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کا ازدواج ہوا اور وہ میاں بیوی بن کے جنت میں رہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بھی ہر مرد اور ہر عورت آپس میں شادی کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کی تکمیل ہو۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب جسے کہتے ہیں کہ عشق مجازی کی جگہ عشق حقیقی لے لے اور عشق حقیقی کی جگہ عشق مجازی لے لے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا؟ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم دن بھر جو کچھ دیکھتے ہو، جو کچھ سنتے ہو اور جو کچھ بولتے ہو، بس وہی کچھ نماز میں آتا ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان دن بھر جو کچھ دیکھے، جو کچھ بولے اور جو کچھ سنے، وہی کچھ اس کے خواب میں آتا ہے جب وہ تنہائی میں جاتا ہے۔ تو اگر ہم دن بھر خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کے بارے میں بولتے ہیں، خدا کی تجلیات کو دیکھتے ہیں اور خدا کی کائنات اور مخلوق پہ غور کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں سنتے ہیں، خدا کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو بس نماز میں بھی وہی چیز آئے گی۔ اس کی مثال بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم گاڑی میں جہاز کا انجن لگا دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ گاڑی جو ہے وہ اڑنے لگے، تو گاڑی تو نہیں اڑے گی بلکہ اس کے پرخچے ضرور اڑ جائیں گے، اور دوسری طرف جہاز بھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ تو جب ہم عشق مجازی میں عشق حقیقی کا انجن یا عشق حقیقی کا فیول لگا دیتے ہیں تو پھر عشق مجازی اپنے نقصان کی طرف، اپنے زوال کی طرف چلا جاتا ہے اور انسان بھی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اور عشق حقیقی کے وقت ہم اپنے مجازی خدا یا اپنے محبوب کو یا دنیاوی عاشق کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ عشق حقیقی بھی شرک میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عشق مجازی کو منع نہیں کرتا، کچھ حدود و شریعت کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتا ہے اور ریکمنڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ازدواج کرے، میاں بیوی کے ساتھ ایک فیملی بنائے اور تجرد، رہبانیت اور اکیلے پن کی، تنہائی پن کی زندگی سے پرہیز کرے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے چند مثالیں، چند حکایتوں کی صورت میں رکھتے ہیں کہ کس طرح عشق مجازی جب عشق حقیقی کے ساتھ مخلوط ہوا، مکس اپ ہوا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد چند مثالیں اللہ والوں کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کس طرح عشق کو نبھایا اور عروج پر پہنچے۔ عشق مجازی میں مبتلا ہونے والے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوئے، گمنام ہو گئے، اور عشق حقیقی کو نبھانے والے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ان کا نام آج تک زندہ اور تابندہ ہے۔ عشق مجازی انسان کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ وہ اپنا دین اور عقیدہ چھوڑ بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد کا ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ شیطان نے سوچا کہ میں کسی طرح اس کو عشق حقیقی سے عشق مجازی کی طرف مائل کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ وہ عابد اتنا مشہور تھا کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کروانے آتے اور اس کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کرتے۔ چنانچہ ایک لڑکی اپنی بہن کو اس عابد کے پاس لے کر آتی ہے کہ جو بیمار پڑ چکی تھی اور اللہ علاج قرار دی جا چکی تھی، اور اس عابد سے کہا کہ کسی طرح اس کو ٹھیک کر دو۔ عابد نے جب اس کو دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، عشق حقیقی کی جگہ عشق مجازی نے لے لی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک چال سوچی اور یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو 3 دن یہاں پہ رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ صحت یاب ہوگی۔ تم اگر مجھ پہ اعتبار کرو تو 3 دن بعد اس کو آ کے لے جانا۔ چونکہ وہ بہت بڑا عابد تھا، چنانچہ لڑکی نے اس پہ اعتبار کیا اور اپنی بہن کو اس عابد کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔
3 دن بعد جب آئی تو عابد نے اپنی نیت اور اپنے نفس کے غلبے میں آ کر اس کے ساتھ ایک برا کام کیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو، اس کو مار کے اس کی لاش کو اپنے ہی گھر کے صحن میں دفنا دیا۔ 3 دن بعد جب وہ لڑکی آئی اور اس نے اپنی بہن کا تقاضا کیا تو اس نے کہا وہ لڑکی تو یہاں سے تمہاری بہن جا چکی ہے۔ اس کو شک ہوا، وہ روتی ہوئی گھر گئی، گھر والوں کو، قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور عابد کے دروازے پر آ گئی۔ شور مچا، عابد کو پکڑا گیا، تشدد کیا گیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا کہ ہاں میں نے یہ برا کام کیا ہے اور وہ لڑکی میرے گھر کے صحن میں فلاں جگہ پر دفن ہے۔ اب اس عابد کو پھانسی کی سزا دی گئی، پھانسی کا پھندا اور تختہ دار یہ اس کا نصیب بنا۔ جیسی ہی وہ پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہوا، شیطان سامنے نمودار ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں کتنا گھمنڈ تھا اپنی عبادت پر، اور تم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں تمہیں بہکا دوں گا۔ دیکھا تم نے کہاں تمہارا تعلق اللہ سے تھا اور کہاں ذلت و رسوائی اب تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ دیکھا تم نے میں کتنا طاقتور ہوں۔ عابد سر کو شرم سے جھکا کر کھڑا ہو گیا اور نے اقرار کیا کہ واقعی تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، اگر میں چاہوں تو تم کو اس پھانسی کے پھندے سے نجات دلا دوں۔ عابد یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس نے کہا یقیناً تم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے، خدا را مجھے یہاں سے نکالو اور مجھے اس ذلت و رسوائی سے نجات دو اور میری جان بچا لو۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ عابد نے کہا وہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ تمہیں مجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ عابد یہ سن کے گھبرا گیا، کہنے لگا میں تم کو سجدہ کیسے کروں، میں تو اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوا آیا ہوں۔ شیطان نے اس کو ایک اور جو ہے وہ طریقے سے بیوقوف بنانا چاہا اور یہ کہا کہ دیکھو مرتے وقت تو شراب اور سور بھی حلال ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک سجدہ ہے۔ اب عابد اپنی جان بچانے کے لیے اس بات پہ غور کرنے لگا کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اسی لمحے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب وہ بیچارگی سے شیطان کی طرف دیکھتا ہے کہ اب تو پھانسی کا پھندا میرے گلے میں موجود ہے، میں سر بھی نہیں جھکا سکتا۔ شیطان نے کہا تم گھبراؤ مت، بس آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر لو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے مجھے سجدہ کر لیا۔ عابد نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی اور اشارتاً سجدہ کیا، ویسے ہی تختہ دار کا تختہ ہٹا اور وہ پھانسی پہ لٹک گیا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ آپ نے دیکھا ایک عابد جو عشق حقیقی میں سرشار تھا، دن و رات روز و شب اس کی اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے، اور اب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیطان کو خدا بنا بیٹھا۔ یہ ہے عشق مجازی جو عشق حقیقی سے ہٹ کر ہو، قیود و بند و محصور و شرائط کے بغیر ہو، فقط اپنی نفسانی خواہش کو بچانے کے لیے اور بھرنے کے لیے، اس کو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہمیں ایک پارسی لڑکے کا ملتا ہے جو کہ پارسی نہیں تھا لیکن پارسی مذہب اختیار کر کے مرا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے محلے کی مسجد میں مؤذن تھا، مسلمان تھا، متقی پرہیزگار تھا، نمازی پرہیزگار تھا، نماز کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی محلے میں مسجد کے سامنے ایک پارسی خاندان اس کے قریب ہی مسجد کے ہجرت کر کے منتقل ہوا۔ اب یہ لڑکا جب نماز کے لیے اذان دیتا اور اونچے مینارے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا، چبوترے پہ کھڑے ہو کے، تو اس کی نگاہ اس پارسی خاندان کے گھر کے صحن میں جاتی جہاں اس پارسی کی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی۔ بس یہ نظر کا گناہ اور نظر کو اکیلا چھوڑنا اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ اب اس کو اذان میں کچھ اور ہی لذت آنے لگی، عشق مجازی کی لذت۔ اب اس کے ہونٹ تو اللہ کے لیے ہلتے لیکن اس کی نگاہیں اس لڑکی پر ہوتی،
اور وہ آہستہ آہستہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں اذان دے رہا ہوں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں۔ ایک دن عشق مجازی میں سرشار ہو کے وہ اس پارسی خاندان کے گھر کی طرف چلتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ پارسی شخص نکلتا ہے اور وہ مؤذن کسی طرح اپنا مدعا بیان کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب پارسی یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کر گزرتا، اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو محلے والے تمام کے تمام مسلمان ہیں، مجھے الٹا یہ محلہ چھوڑنا پڑ جائے گا اور بدنامی بھی ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابھی تو تم جاؤ، میں کچھ دنوں کے بعد سوچ کے بتاؤں گا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنے خاندان والوں کو، بزرگوں کو اور علماء کو طلب کیا اور گھر میں ایک مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی۔ وہاں پہ موجود ایک پارسی نے کہا کہ میرے خیال میں تمہیں اپنی لڑکی اس لڑکے کو دے دینی چاہیے، کیونکہ اس لڑکے کا کردار بہت بلند ہے، معاشرے میں ایک مؤذن اور معتبر شخصیت کے طور پہ مشہور ہے۔ اگر یہ لڑکا ہماری لڑکی سے شادی کر لے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پارسی مذہب میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہے کہ یہ مؤذن پارسی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس لڑکے کے لیے شرط لگاؤ کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو پارسی مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس سے ہمارا پارسی مذہب اس علاقے میں پھیل سکتا ہے، اور اگر ہمیں اپنے مذہب کے لیے اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے تو جائز ہے۔ چنانچہ پارسی نے اس لڑکے کو طلب کیا۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو پارسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں پارسی مذہب چھوڑنا، اسلام مذہب چھوڑنا پڑے گا اور پارسی مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں دن عصر کی نماز کے بعد تم آ جانا، میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ اب وہ وقت مقرر اور مقرر دن کے وقت عصر کی اذان آخری مرتبہ دیتا ہے، اور اس کے بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے نیت کے طور پہ اسلام مذہب کو چھوڑتا ہے اور پارسی مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ پارسی مذہب کی جیسی ہی وہ نیت کرتا ہے، اسی وقت اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑا کے گرتا ہے، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکراتا ہے، خون نکلتا ہے اور اسی وقت وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مؤذن، ایک معتبر شخص، ایک نمازی پرہیزگار کس طرح آخر وقت میں ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، عشق مجازی میں عشق حقیقی کو بھول جاتا ہے اور وقت آخر اپنے مذہب کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، پارسی مذہب قبول کر لیتا ہے۔ تو عشق مجازی آپ کو شیطان کا پیروکار بنا دیتا ہے، عشق مجازی آپ کو اپنا عقیدہ مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کل کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ لڑکا کسی سنی لڑکی سے، لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے عشق کرتا ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اپنا مذہب اور اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کسی غیر شیعہ، غیر مسلم سے شادی کرتی ہے اور بالآخر اپنا عقیدہ اور اپنا مکتب چھوڑ بیٹھتی ہے۔ تو دنیا کے لوگوں کے لیے اپنا عقیدہ، دنیا کے لوگوں کے لیے اپنے خدا کو چھوڑنا سراسر ظلم ہے، سراسر حماقت ہے۔ عشق مجازی کے نقصانات کو دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں عشق حقیقی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عشق حقیقی کا حق ادا کرنے والے کہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر فخر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ فخر کرنے لگا تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ سے محبت فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنے سارے جانور ان کے ریوڑ میں ہیں، چنانچہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ آپ سے محبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تم میرے بندے ابراہیم کا امتحان لے سکتے ہو۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس جگہ جاتے ہیں
جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوتے ہیں۔ اب جبرائیل انسان کی شکل میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے ملائکہ اور روح کا رب۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب کا، اپنے حقیقی عاشق کا نام سنتے ہیں تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں، اور اس شخص جو جبرائیل علیہ السلام حقیقتاً تھے کہتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو جبرائیل یعنی وہ شخص اس کلمے کو دہراتا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ کلمہ تم ایک مرتبہ اور پڑھو تو میں اپنے ریوڑ یعنی اپنی بھیڑ بکریوں میں سے 1/3 1/3 تمہیں دے دوں گا۔ کہتے ہیں ان کا ریوڑ، ان کا پورا گلہ ہزاروں جانور پہ مشتمل تھا، یعنی صرف 400 جانور تو اس ریوڑ ان جانوروں کی حفاظت کے لیے ہوا کرتے تھے، یقیناً ہزاروں جانور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ کلمہ میرے محبوب کا نام ایک مرتبہ پڑھو تو میں 1/3 1/3 جانور تمہیں دے دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام وہ کلمہ پڑھتے ہیں دوبارہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام کی روح فرط مسرت سے جھوم اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ اور یہ کلمہ پڑھو تو میں آدھے جانور تم کو دے دوں گا۔ پھر وہ پڑھتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کلمہ ایک مرتبہ اور پڑھو تو میں تمام کے تمام جانور تم کو دے دیتا ہوں۔ دوبارہ وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام اور مضطرب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر تم یہ کلمہ ایک مرتبہ اور پڑھو تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا اور تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل دوبارہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ریوڑ، یہ تمام جانور اور میں خود تمہارا ہو گیا۔ یعنی ریوڑ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ملا رہے ہیں۔ ہمیں وہاں اس موقع پہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ قربانی یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دی۔ شادی کے بعد اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو کہتی ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں جا کر یہ اعلان کر دیجئے کہ میری ساری دولت، جانور، سونا چاندی، غلام، کنیزیں اور میں خود محمد کی ہیں، وہ جیسے چاہیں اس کو تصرف پہ لائیں۔ کہاں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب اور کہاں جانور، غلام، کنیز، اپنے آپ کو غلاموں کنیزوں سے ملا کر کہہ رہی ہیں کہ ہم سب آپ کے۔ یہ ہے کنیزیت، یہ ہے غلامی، یہ ہے عشق جو انسان کسی حقیقی عشق کے طور پر کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ریوڑ اور یہ شخص، یہ انسان تمہارا ہوا اور یہ میں اب تمہارے لیے غلام کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور انسان کی صورت میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا اور اللہ کے اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو یہ خواب سناتے ہیں، وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیر رہے تھے اور وہ چھری ان کے گلے کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ جب پٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل زندہ۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا پریشان نہ ہوں، آپ ذبح کرنے کی بجائے چھری کی نوک سے مجھے نہر کیجئے، شاید میں قربان ہو جاؤں۔ جو ہم قربانی میں چند جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو، بکری کو، بھیڑ کو، گائے کو، اور اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ وہیں سے
ریت یہ سنت چلی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اب ذبح کرنے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کو نہر کرنا چاہا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نہر نہ ہوئے۔ آپ نے غصے میں چھری کو پھینک دیا اور کہا کہ تو میرے بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کرتی؟ تو چھری سے آواز آتی ہے کہ خلیل کہہ رہا ہے کہ ذبح کرو اور جلیل کہہ رہا ہے کہ ذبح نہ کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارأیت خلیلا یموت خلیلا، کہ کیا تم نے ایسا دوست دیکھا ہے جو ایک دوسرے دوست کی جان لے؟ اسرائیل علیہ السلام یہ سن کے شرمندہ ہوئے اور خدا کے پاس چلے گئے۔ خدا نے کہا کہ ابراہیم کہو کہ حل ارأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیب، کہ کیا تم نے کوئی ایسا حبیب دیکھا ہے کہ جو اپنے حبیب کی ملاقات سے کراہیت کرتا ہو، نہ ملنا چاہتا ہو؟ جب اسرائیل علیہ السلام نے یہ جملہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل آؤ میری روح قبض کر لو۔ اور پھر ایک حبیب دوسرے حبیب کے پاس چلا گیا، ایک خلیل دوسرے خلیل کے پاس چلا گیا۔ ایک اور مثال ہمیں شعیب علیہ السلام کی ملتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا گرفتار تھے کہ دن بھر اللہ کی جدائی میں روتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی بینائی کھو رہے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنی بینائی کو کھو دیا اور اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام دوبارہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ دوبارہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یعنی پہلے تو یقین نہیں تھا کہ بینائی جائے گی، لیکن اب تو یقین تھا۔ آپ کو فیٹی فوڈ کھانے کی وجہ سے ہارٹ کی ایشوز ہوں، ڈیزیزز ہوں، تو آپ پھر دوبارہ نہیں کھاتے۔ شوگر کھانے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو تو پھر آپ شوگر نہیں استعمال کرتے۔ ان کو یقین تھا کہ میری بینائی جا چکی ہے اور دوبارہ چلی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ رونے لگے۔ یہ ہے عشق حقیقی۔ کہتے ہیں کہ صدام کے سپاہیوں نے جب عراق میں چند شیعان علی کو پکڑا تو ان سے سوال کیا بندوق کی نوک پر کہ یہ بتاؤ تم میں سے کون امام حسین کو صدام حسین سے زیادہ چاہتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ اسی وقت اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پھر دوبارہ اس سپاہی نے کہا کہ تم میں سے کون امام حسین کو صدام حسین سے زیادہ چاہتا ہے؟ پھر دوبارہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ بچ گئے ان میں سے ایک شخص نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور ان دونوں نوجوانوں کو جو شہید ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو پہلے شہید ہوا ہے اس نوجوان کو گنج شہیدہ میں دفن کرو، اور جو بعد میں شہید ہوا ہے اس کو میری زرعی میں دفن کرو۔ خواب دیکھنے والے نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا امام ایسا کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے شہید ہوا ہے وہ آپ کی زرعی میں دفن ہو اور دوسرا گنج شہیدہ میں، کیونکہ پہلے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے نیکی میں۔ امام حسین نے کہا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کو معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے جان سے مار دیں، ہو سکتا ہے صرف تشدد کریں، لیکن دوسرے شخص کو یقین تھا پہلے شخص کے انجام کو دیکھ کر کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ اس یقین کے ساتھ وہ اٹھا کہ ہاں میری جان چلی جائے لیکن میں امام حسین کے عشق کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو شعیب علیہ السلام دوبارہ عشق کرتے ہیں، روتے ہیں، دوبارہ بینائی چلی جاتی ہے، اللہ دوبارہ بینائی واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی 4 مرتبہ بینائی جاتی ہے اور 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالآخر شعیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے شعیب تمہیں کیا ہوا؟ اگر تم جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو ہم نے جہنم کے شعلوں کو تم پہ حرام کر دیا، اور اگر تم جنت کے شوق میں رو رہے ہو تو ہم نے جنت کو تمہارے لیے واجب کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ میں جنت کی خوشی میں شوق میں رو رہا ہوں، میں تو آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے شوق میں
یعنی جہنم کے خوف سے عبادت غلاموں کی عبادت ہے، جنت کی شوق میں عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کا سزاوار ہے، اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ کئی مولا فرماتے ہیں صبرت علی عذابک کیف اصبرت علی فراقک، کہ میں جہنم کی آگ پہ تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں جلد از جلد تجھ سے ملاقات کروں۔ ملاقات پروردگار ایک سچے عاشق کی حقیقی خواہش ہوتی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے جب اپنا عروسی جوڑا دیا تھا اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا تمہیں جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کی لذت نے مجھے کچھ رہنے سے مانگنے سے روک دیا ہے، اور فقط میں اس کی ملاقات کی مشتاق ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھ سے ملاقات کا وقت ابھی نہیں آیا تو کم از کم ایسے شخص سے ملاقات کروا دے کہ جو میری طرح تیرا دیوانہ ہو۔ قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں شعیب، ہم تمہاری ملاقات ضرور ایسے شخص سے کروائیں گے، بلکہ اس شخص کو تمہارا خدمت گزار بنائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام تک رسائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تم مصر کو چھوڑ کے مدین چلے جاؤ، اور وہاں پہ جو ہے تمہارے رہائش اور تمہاری اگلی زندگی کا بندوبست ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا خدمت گزار بن کے زندگی گزاری، نوکروں کی طرح زندگی گزاری، 10 سال ان کے ساتھ رہے، اور جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھتے موسیٰ علیہ السلام روٹی لے کے کھڑے ہو جاتے اور روٹی کے نوالے توڑ کر شعیب علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ خدمت گزاری کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شعیب علیہ السلام کی استادی نے ان کے شاگرد کو کس مقام پر پہنچایا، یعنی کلیم اللہ کے مقام پر۔ اقبال فرماتے ہیں گر شعیب جیسا رہنما آئے میسر، شبانہ سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام جیسا استاد میسر آ جائے تو انسان عام گڈریے سے اتنا بڑا مقام پا جاتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے پایا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے ریوڑ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، گلہ بنی شیفرڈ تھے وہ، اور اس کے بعد 10 سال کی خدمت نے، 10 سال کی رہنمائی نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ لیکن اس میں ہم پھر دوبارہ اپنے موضوع پہ واپس آتے ہوئے یہی کہیں گے، جہاں استاد کی قابلیت کا عمل دخل ہوتا ہے اپنے شاگرد کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے، وہاں خود شاگرد کی اپنی محنت اور اپنی زحمت اور مشقت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ استاد کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عشق حقیقی کی تپش، عشق حقیقی کی لو اور شعلے کس طرح بھڑکائے کہ جب انہوں نے اپنی نفس کو، اپنی آنکھوں کو عشق مجازی سے دور رکھا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے اور انہوں نے کسی درخت کے نیچے ڈیرا ڈالا، راستے بھر مشکلات سے گزرے، پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کے انہوں نے گزارا کیا، تھکے ہارے سو رہے تھے کہ نیند میں ایک دم سے انہوں نے شور شرابہ سنا تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور پانی بھر رہے ہیں، اور عجیب آپا دھاپی لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے۔ 2 لڑکیاں اس کنویں سے دور کھڑی ہوئی ہیں، نظریں جھکائے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں کہ تو آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ہم مردوں میں جا کے پانی بھریں، نہ ہمارے گھر میں کوئی جوان مرد ہے کہ جو ہماری مدد کر سکے، اور ہمارا باپ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ پانی بھرنے کے لیے آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی ٹھانی۔ دیکھا تو سامنے ایک اور کنواں تھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے لوگ پانی کیوں نہیں بھرتے؟ انہوں نے کہا کہ کنویں کے اوپر ایک ایسا بھاری پتھر ہے کہ جس نے کنویں کے دہانے کو بند کیا ہوا ہے اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوت ایمانی کے بلبوتے پہ اس پتھر کو ہٹایا کہ جس پتھر کو 40
لوگ بھی مل کے نہ ہٹا سکے. بالکل اسی طرح جس طرح مولا علی نے در خیبر کو ہٹایا اکھاڑا کہ جس کو 40 لوگ بھی نہیں ہٹا سکتے تھے. جب پتھر ہٹایا تو اس میں ڈول ڈال کے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کو پانی دیا اور وہ لڑکیاں چلی گئیں. اس موقع پہ ہمارے یہاں ڈراموں اور فلموں میں کہانی شروع ہوتی ہے، فون نمبرز کا تبادلہ ہوتا ہے، جگہ مقام مصروفیت بتائی جاتی ہے، اپنی اپنی شخصیات کا تعارف ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں یہاں موجود ہوں، کبھی اور ضرورت پڑے تو مجھے بتائیے گا، یا چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں گا. مطلب راہ و رسم آگے بڑھ سکتی تھی. وہ خاموشی سے اپنے درخت کے پاس آ کے بیٹھ گئے. جب یہ لڑکیاں گئیں تو اپنے بابا کو موسیٰ علیہ السلام کی بہادری، موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کے بارے میں بتلایا. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، میں اس کا شکریہ ادا کروں. تو ان میں سے ایک لڑکی، غالباً اس کا نام صفورہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بابا آپ سے ملنے کے لیے ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے. وہ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آواز دے کر کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم میرے آگے چلو، کیونکہ میں جس خاندان نے نبوت سے تعلق رکھتا ہوں اس میں لڑکیوں کو پیچھے سے بھی دیکھنا حرام ہے، کہ تم میرے پیچھے چلو. اس لڑکی نے کہا کہ اگر میں پیچھے چلوں گی تو آپ کو راستہ کیسے بتلاؤں گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں جانا ہو وہاں پہ پتھر پھینک دینا. چنانچہ جہاں جانا ہوتا لڑکی پیچھے سے پتھر پھینک دیتی، آگے جانا ہوتا تو آگے، دائیں جانا ہوتا دائیں ورنہ بائیں. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تک پہنچے. تو آپ نے دیکھا جو بات ہم نے شروع میں کہی کہ نماز میں کیوں نہیں دل لگتا، کیونکہ ہم نے عشق حقیقی کا وقت عشق مجازی کو دے دیا ہے. ہم نماز میں بھی اپنی پسندیدہ چیزوں، پسندیدہ کاموں، پسندیدہ شخصیات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اگر آپ عشق مجازی کو اپنے دل سے نکال دیں گے تو پھر عشق حقیقی آپ کے دل میں بیٹھے گا. کہتے ہیں کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہوئی تو بار بار ان سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے تڑپتی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جناب زلیخا سے شادی کا کہا اور جب ان کی شادی ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھا کہ زلیخا نظر اٹھا کے بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہی، ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہی. یوسف علیہ السلام نے کہا، زلیخا تم کو کیا ہو گیا؟ شادی سے پہلے تم میری زیارت، میرے دیدار کے لیے تڑپتی تھی اور اب تم مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی. تو زلیخا نے جواب دیا کہ پہلے میں نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف کے خدا کو نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عشق حقیقی کے حصول میں سرگردہ رکھ، عشق مجازی کی تباہ کاریوں سے دور رکھ، ہمارے دلوں کو خدا کی محبت سے معمور کر دے، ہماری نمازوں میں عشق حقیقی کی چاشنی بھر دے. جو لوگ عشق مجازی میں گرفتار ہیں ان کے دلوں میں عشق حقیقی اڈیل دے. ہمارے نوجوانوں کو ان کی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خواتین کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو نوجوانی کے گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جن لوگوں کے رشتے مناسب موجود ہیں ان کو رشتہ ازدواج میں بندھنے کی توفیق عطا فرما. جو رشتہ ازدواج میں بندھ چکے ہیں ان کی زندگیوں میں اپنی برکت ڈال اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت صرف تیرے لیے ہی ہو. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے جن سے مومنین اور مسلمان نبردآزما ہیں ان سے دور فرما. بے حق بیمار کربلا ان کو شفائے کلی عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على
محمد وآل محمد